الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تو ہم پڑھ رہے تھے ادھر سے کہ جو شروط لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں شرط الثانی اب سیکنڈ شرط پڑھنا ہے وَأَمَّا الشرط الثانی جو سیکنڈ شرط اس کا ہے وہ ہے فالیقین وہ یقین کرنا ہے کہ آپ کو وہ سرٹنٹی ہونی چاہیے یو شوڈ بی سرٹن اباؤٹ دا کلمہ تو یقین کا مطلب ہوتا ہے سرٹنٹی یقین جازم وہو ان ینطق بالشہادہ وہ یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ نطق کرے گا ان ینطق نطق ینطق بولتے ہیں بولنے کو ہم بولتے ہیں نا منطق کیا ہوتا ہے منطق لاجک ہے نا اس کیا بولتے ہیں ہم اردو میں علم کلام ہے نا علم کلام تو وہ ایسی بن گیا اصل میں نطق ینطق منطق علم کلام کرنا بس کلام کرنا بات کرنا دوبارہ بات کرنا تو وہ ہوا ان ینطق کہ انسان نطق کرے گا انسان آرٹیکولیٹ اور بولے گا بالشہادت مطلب کس کو اس کی گواہی کو ان یقین سے وہ دے گا گواہی یقین جازم سے وہ گواہی دے گا بالکل فرم بلیف اس کو ہوگا یطمئن قلبہ الیہ اس کا دل بھی اطمینان پاتا ہوگا اس کی اور کلمے کی اور یعنی کہ آپ پتہ ہے بعض علماء کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں بلائنڈ بلیور نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جس نے بلیو کیا بلائنڈلی اسلام پہ وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دلائل ہے یہاں پہ ایویڈنس ہے ان کی بنیاد پہ ایمان آ جائے ان کی بنیاد پہ اطمینان قلب آ جاتا ہے ورنہ پاسبل نہیں اطمینان مل جانا وداؤٹ ایویڈنس تو اسی لیے کلمے کی شرط میں سے کہا جاتی ہے کہ آپ کا دل اس پہ مطمئن ہونا چاہیے دون تسرب بشیء کوئی بھی من الشکوک کوئی بھی آپ کو شک و شبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی ملاوٹ آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کو بولتے ہیں یقین کا مطلب ہو گیا جہاں پہ شک کی گنجائش نہیں ہوگی وَيَعْتَقِدُ الصِّحَّةَ مَا يَقُولُ اور انسان اعتقاد رکھے گا اس چیز کی صحت کا کہ وہ کیا بول رہا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں من احقیت الہیت الہیت اللہ کہ جس الہیہ یا الوہیہ بولیں گے جس عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے وہ صحیح سے اس کا اعتقاد رکھتا ہوگا وہ بطلان الہیہ نہیں الہیہ یہاں پہ ایسے ہے لا الہیتی ما ادا ہو اور وہ اس چیز کو باطل مانتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ قرار دیا جائے گا کسی کو معبود بنایا جائے گا اس کا بطلان اس کو باطل کرنا ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَصْرِفَ لِغَيْرِهِ شَيْئًا اور یہ جائز نہیں کہ وہ صرف کرے گا اس کے بغیر اللہ کے بغیر کوئی بھی چیز من انواع تألُّئِهِ والتعبد کہ وہ کسی کو تعلق مطلب کسی کو الہ ماننا وہ تعبد کسی کی عبادت کرنا دونوں ایک ہی چیز ایک ہی مطلب میں آ جاتے ہیں فإن الشک فی شہادتی شک کرنا فی شہادتی اس کی گواہی کے اندر کس گواہی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی خالص عبادت کے لائق ہے اور باقی تمام سے مطلب نفی کرنا کہ وہ الہ نہیں ہے لا الہ بولنا تو او تتوقف فی بطلان عبادت غیر اللہ یا جو ہے تتوقف کا مطلب ہو گیا نہ ہاں کہنا اور نہ کہنا ٹھیک ہے انسان نہ بول رہا ہے نہ ہاں بول رہا ہے نہ کر رہا ہے وہ نیگیشن نہ بول رہا ہے افرمیشن نہ نو کر رہا ہے اور نہ ہی یس کر رہا ہے فی بطلان عبادت غیر اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی عبادت کے باطل کرا دینے کو نہ ہاں بولتا ہے نہ بولتا ہے بولتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ وہ مانگتے ہیں اللہ کے بغیر کسی اور کو غلط کرتے ہیں کہ صحیح کرتے ہیں وہ بولتا ہے پتہ ہی نہیں نہ بولتا ہے ہاں نہ بولتا ہے نہ اس کو بولتے ہیں توقف کرتا ہے اس پہ بولتے ہیں میں چپ کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں بولنا ہے توقف ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں توقف کرنا چپ کرنا کچھ نہیں بولتے نہ ہاں نہ تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے اگر جس نے وہ کیا وہ بھی مطلب اس کو شک ہوگا نا مطلب جو کچھ نہیں بولے گا ہاں یا نہ اس سے یا تو شک ہے نا کس نے وہ یا تو ہاں مانتا ہے تو نہ مانتا ہے نا کہ این یقولا جیسا کوئی شخص بولے گا اجزمو ٹھیک ہے مجھے یہ اعتقاد ہے کہ بالالوہیت اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عبادت کرنی ہے ولیکنی متردد لیکن مجھے تردد ہے مجھے ہیزیٹیشن ہے متردد کا مطلب کیا مجھے ہیزیٹیشن ہے ببطلان الہیت غیری کہ میں بات دوں قرار باقی سب الہوں کو مطلب ہاں میں مانتا ہوں اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن تم مجھے بولتے ہو کہ باقی سب کو بولو باطل وہ مذہب بھی غلط ہے سب مذہب غلط ہے یہ بولنا ہے یا سب شرک کرنے والے غلط ہے ایسا بولنا ہے میں ایسا نہیں بولوں گا وہ ہیزیٹنٹ ہوگا ایسا کرنے کے بارے میں وہ متردد ہوگا وہ تردد میں ہوگا
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ یقین کے منافی سب چیزیں جو بھی یہاں پہ ہم بول رہے ہیں وہ یقین کے منافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو بھی ہم یہ آپ چیزیں بول رہے ہیں وہ یقین کے منافی ہوتی ہے وہ سب چیزیں. اچھا، بطلت شہادت اس کی جو شہادت ہے وہ باطل ہو جائے گی، ایز اف اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کی ڈسمینٹل کر دی جائے گی، شہادت باطل کر دی جائے گی. ولم تنفعہ، اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیا اس کے لا الہ الا اللہ سے کہنے سے. کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہو جائے گا؟ اس کے تقاضے دیکھنے، اس کا دیکھنا ہے شروط دیکھنے. اس لیے تو ہم پڑھ رہے والا رسالہ اتنا امپورٹنٹ ہے، دنیا کا سب سے امپورٹنٹ رسالہ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثنین علی المؤمنین، مومنوں پہ ثنا کرتے ہوئے، مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. وہ 100% سرٹن ہوتے ہیں آخرت ہے، اس کو بولتے ہیں یقین. تو تعریف کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کہ ان کو یقین ہوتا ہے آخرت کے اوپر. ومدح اللہ المؤمنین ایضا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدح تعریف بیان کی آلسو بقولی، اس قول سے، اپنے اس فرمان سے کہ انما المؤمنون، بے شک مومن یقینی طور پہ صرف اور صرف وہی ہے. انما کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، جن کو عربی آتا ہو وہ سمجھ پائیں گے، ادات و حصر. ادات و حصر کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹول جس سے حصر کا مطلب آ جاتا ہے کہ صرف اور صرف ترجمہ ہو جاتا ہے. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، اونلی اینڈ اونلی، کہ اونلی اینڈ اونلی صرف اور صرف مومن وہی ہے الذین آمنوا، جن نے ایمان لایا باللہ، اللہ پہ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پہ، لیکن ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے. ان کو بولتے ہیں حقیقی طور پہ مومن. اونلی دوز آر مومن جو ایمان لا کے بعد شک نہیں کرتے، کیونکہ شک اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. تو ایمان ہوگا تو شک ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ میں بتاؤں گا مجھے اللہ پہ ایمان ہے لیکن شک بھی ہے. نہیں، اگر شک ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو، اگر ایمان ہے تو شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ایمان رہے گا شک نہیں رہے گا، اگر شک رہے گا ایمان نہیں رہے گا، دونوں ساتھ میں نہیں رہتے یہ. فل یقین الجازم، بس یقین جازم جو ہوتا ہے، جو بالکل سرٹنٹی کے ساتھ انسان کو یقین ہوتا ہے، هو الذي يطمئن القلب، وہ ہو گیا وہ جس کی اور دل اطمینان پاتا ہے، الیہ، اس کی اور. ولا يتسرب معه شيء من الشک، جہاں پہ کوئی بھی آمیزش، کوئی بھی مکسچر یا ملاوٹ شک کی نہیں ہوتی ہے، دل میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. شک سے اطمینان نہیں مل سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر شک ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، شک میں رہ رہا ہوں، میں پوری لائف گزار رہا ہوں اسکیپٹک. جیسے میرے ایک اسکول کا ایک لڑکا ہے، وہ اسکیپٹک ہے. مطلب اسکیپٹک مطلب وہ نہیں، ویسے ایتھی سارے اسکیپٹک ہی ہوتے ہیں، وہ شک میں ہوتے ہیں آخر ہو جائے گا کیا، پتہ ہے کیا ہے ریالٹی، کس کو پتہ نہیں ہے. وہ بس یہ کتاب پڑھا ہوتا ہے اسکیپٹزم کے بارے میں، وہ پوری زندگی شک میں رہتا ہے. اب وہ کیا اطمینان میں ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان کی ہوتی ہے ایگزسٹینشیل کرائسس، پھر وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. تو وہی چیز ہے کہ شک جب انسان کو رہتا ہے تو اطمینان قلب نہیں رہ سکتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ریب قرآن کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا مطلب ہوتا ہے ایسا شک جس سے بے چینی اور اضطراب دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو سٹارٹنگ آف قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں شک مت کرو جس سے تمہیں بے چینی ہو جائے گی، مت کرو. یہ ہدایت ہے متقینوں کے لیے، یہی ہدایت ہے، یہی گائیڈنس ہے، یہ صحیح راستہ ہے. وَيَعْتَقِدُ الصِّحَّةَ مَا يَقُولُ نُطْقًا بِاللِّسَان، اور یہ انسان اعتقاد رکھتا ہوگا ہر اس چیز کی صحت کو کہ وہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں، جو بولتا ہے باللسان، زبان سے. من احقیت الالہیت للہ، احق الالہیت اللہ، کہ مستحق عبادت کا اللہ تعالیٰ ہے، الوہیت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، ڈیزرو کرتا ہے ورشپ اللہ تعالیٰ. وہ بطلان الالہیت ما عدا، اور جو اللہ کے سوائے اس کی الہیہ، اس کی ورشپ کو بالکل باطل قرار دینا. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے ان يُصْرَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ، کہ وہ صرف کرے غیر اللہ کے لیے کوئی بھی چیز، من انواع التألہ والتعبد، from the types of worship and worship. تألہ ہو گیا مطلب کسی کو قرار دینا کہ وہ معبود ہے، ڈیفائی کسی کو کرنا، کسی کو ڈیفائی کرنا. اور تعبد ہو گیا کسی کی ورشپ کرنا، کسی کو ڈیفائی نہیں کرنا، کسی میں ڈیوائن ایٹریبیوٹس نہیں دینے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ. کوئی ڈیزرو نہیں کرتا ہے عبادت، صرف اللہ تعالیٰ. فقط روا مسلم، صحیح مسلم کی روایت میں آ گیا، فی صحیح، اس کی صحیح میں، صحیح مسلم میں آ گیا. روا مسلم، امام مسلم روایت کرتے فی صحیح، اپنے صحیح کے اندر، یعنی کہ صحیح مسلم میں، بسندہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ انی رسول اللہ، اور میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یلقى اللہ بہما عبد، نہیں ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ دو گواہیوں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو بولتے ہیں شہادتین کے ساتھ، نہیں ملاقات کرے گا ایک بندہ عبد غیر شاکن، لیکن کنڈیشن دیکھیں کیا بیان کی ہے صحیح مسلم میں، اس کو شک نہیں ہوگا اس کے بارے میں، فیہما ان دونوں میں، الا دخل الجنہ وہ داخل ہوگا جنت میں، فلا بد من الیقین، لا بد کا مطلب ہوتا ہے اٹس نیسسٹی، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انیویٹیبلی یقین رکھنا ہے، یو شوڈ بلیو انیویٹیبلی، کوئی چارہ نہیں ہے بھی یقین ہے بلا الہ الا اللہ، کیونکہ شک ہوگا نا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، شک کفر ہوتا ہے، اگر شک ہے تو کفر انسان کے اندر ہے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کو شک ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من لقیت وراء هذا الحائط، حائط جس کو تم جس سے تم ملاقات کرو گے، جس سے تم ملاقات کرو گے، وراء هذا الحائط تم جس سے اس دیوار، حائط بولتے ہیں وال کو، تم اس دیوار کے مطلب ورا مطلب کہ اس کے بیونڈ، اس کے باہر سے تم جس سے ملاقات کرو گے، یشہد ان لا الہ الا اللہ جو گواہی دیتا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کے، مستقینا بها قلبہ اس کا دل اس پہ یقین بھی رکھتا ہوگا، فبشروا بالجنہ تم اسے بشارہ دینا جنت کی، بشارہ دو جنت کی، مطلب ہو گیا یقین رکھنا لازم ملزوم ہے، شک سے بچنا لازم ملزوم ہے، تب جا کے ہی ہمارا عقیدہ، ہمارا لا الہ الا اللہ پڑھنا صحیح ہے، ورنہ یہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ فهذا هو الشرط الثاني، تو یہ سیکنڈ شرط تھا، وہ کیا تھا شباش بتائیے؟ دس واز یقین، پہلے کیا تھا؟ علم، جو لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے تھا، من شروط لا الہ الا اللہ، الاول العلم ان لا معبود بحق الا اللہ، پہلا یہ کہ آپ کو علم ہوا کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے، وانه يجب افراد اللہ تبارک وتعالی بالعبادہ، اور واجب ہے قرار دینا ایک اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اندر، الظاہرۃ والباطنہ، چاہے آپ ظاہری عبادت کرتے ہو گے، آپ باطنی عبادت کرتے ہو گے، ظاہری عبادت مطلب ہوتا ہے جو انسان ظاہری طور پہ کرتا ہے، جو دکھ جاتی ہے، فار ایگزامپل اس میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ نفل پڑھنے سے بہتر علم حاصل کرنا ہی ہے، زیادہ اجر کا باعث نفل پڑھنے سے علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات، جیسے ہم فار ایگزامپل نماز پڑھتے، ہم فار ایگزامپل زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظاہری عبادت جو دکھ جاتی ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، اور کیا ہوتا ہے؟ وضو، اور باطنی عبادت کو ہوتی ہے وہ عبادت جو انسان دل سے کرتا ہے، ایمان رکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت، موت کو یاد کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر الموت یا عبادت ہے وہ، ایسے ہی جو ہے اخلاص رکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے وہ، ریاکاری سے بچنا کیا ہے؟ عبادت ہے وہ، دل میں خوف رکھنا اللہ کا کیا ہے؟ عبادت، خشیت، انابت اللہ کی اور، مطلب انابت نا اس کی اور مطلب میدان ہونا، جھکنا اللہ کی اور، واپس آنا اللہ تعالیٰ کی اور فریکوینٹلی، توبہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت، خوف رکھنا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ عبادت، خشیت کیا ہے؟ عبادت، اللہ سے امید لگانا کیا ہے؟ عبادت، اللہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ عبادت، لیکن وہ کیا ہے؟ باطنی عبادات، اس کو بولتے ہیں اعمال القلوب، جو انسان دل سے عمل کر دیتا ہے، والثانی نمبر ٹو وہ ہو گیا ان یکون الیقین قائما فی القلب، کہ یقین دل میں قائم ہوگا، علی هذا الامر اس معاملے کے اوپر، قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی طور پہ مومن صرف وہ ہے جن لوگوں نے ایمان لا دیا اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا پھر وہ شک نہیں کرتے اس پہ، وجاہدوا باموالہم وہ جہاد کرتے اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم اپنے نفسوں کے ذریعے سے، وہ اسٹرائیو کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اچھا، فاشترط فی صدق ایمانہم ان کے شرط قرار پا گیا، کنڈیشن یہ بن گئی ان کے ایمان کے سچے ہونے میں، باللہ و رسولی اللہ رسول پہ ایمان کے سچے ہونے میں جو شرط بن گئی، کونہم لم یرتابو ان کا یہ ہونا، کونہم ان کا ہونا، لم یرتابو کہ وہ شک نہیں کرتے، کہ انہیں شک نہیں کر دیا، یعنی کہ شرط قرار پایا ان کے سچے ایمان اللہ رسول پہ یہ کہ وہ شک نہیں کرتے تھے، ای لم یشکو مطلب انہیں شک نہیں کر دیا، اگر ان کو شک ہوتا تو ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، تو شک نہ رکھنا ایک شرط ہے صحیح ایمان کی، صدق ایمان کی، اگر آپ سچے ہو ایمان میں اللہ اور رسول میں کے بارے میں تو آپ کو شک نہیں ہوگا،
یہ الفاظوں کی لفاظیت ہوتی ہے، یہ باقی پتہ ہی ہے انسان کو. اگر ہم پڑھیں گے نا شرط، ہم پڑھ سے 10 سیکنڈ میں شرط، یقین، علم، اخلاص. اب اس کو بولتے ہیں لفاظیت. یہ ضروری ہوتی ہے، یہ بھی ایسے انسان کو ہوتا ہے کلیئر چیزوں چیزیں نا، لفاظیت سے، مطلب تھوڑا بہت ایسے سے کرنا. اچھا. فَأَمَّا الْمُرْتَابُ، اب رہ گیا مرتاب، شک کرنے والا. فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وہ منافقوں میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ کافروں میں سے. منافق مطلب کیا؟ جو ایمان باہر سے دکھاتا ہے، اندر سے شک ہوتا ہے. الذين قال الله فيهم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما يستأذنك الذين، بے شک آپ سے اجازت وہ مانگتے، پرمیشن وہ مانگتے جو نہیں رکھتے ایمان. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، اللہ آخرت کے دن پہ. وارتابت قلوبهم، ان کے دل شک میں ہے. اس کا مطلب کیٹیگوریکلی منافق انکار بھی نہیں کر دیتا ہے، شک میں ہوتا ہے منافق کہ آخرت ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، 50-50%. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ شک میں ہوتا ہے. فہم فی ریب یترددون، وہ شک کے اندر یترددون، ہیزیٹنٹ ہے، وہ ہیزیٹنٹ، متردد ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا بعض اوقات منافق انکار بھی کر دیتا ہے بالکل اچھے سے، یا منافق کو شک بھی ہو سکتا ہے، اور شک کرنا منافقین کی صفات میں سے آ جاتا ہے. فلا ایمان لمن قالها شاکا مرتابا، کوئی ایمان اس کا نہیں ہے جس نے اس کو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاکن، شک کی حالت میں، مرتابن، شک کی حالت میں، دونوں سیم ہے. اس کے بعد ولو قالها بعدد الانفاس، ٹھیک ہے. ولو قالها بعدد الانفاس، ٹھیک ہے. اگرچہ اس نے کہا ہوگا یہ بعدد الانفاس، نفس کی جمع انفاس آ جاتی ہے. نفس بولتے ہیں کس کو؟ ایک تو ہو گیا سول، وہ پتہ ہی ہے. دوسرا ہو گیا مطلب سانس لینا، ٹھیک ہے. انفاس سانس لینا. اگرچہ جیسے انسان سانس لیتا ہے نا، کتنا انسان فریکوینٹلی سانس لیتا ہے، کتنی بار انسان دن میں کرتا ہے، بالکل مطلب انوالنٹیرلی انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، پتہ مت ہوتی ہے. ہم کانشیسلی سانس نہیں لیتے، چلا سانس لیتے. وہ ہوتا ہے جب دوڑتا ہے انسان پھر تو وہ زیادہ سانس لیتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خود ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں انوالنٹری ایکشنز. تو جتنا انسان سانس لیتا ہے دن میں، اگر جس نے اتنی مرتبہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن شک ہوگا، تو فائدہ کیا ہے؟ زیرو. ولو صرخ بها، چلایا ہوگا اس نے چیخیں ماری ہوگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حتی یسمع جمیع الناس، سارے لوگوں نے سنا ہوگا اس کا لا الہ الا اللہ، لیکن شک میں تھا. فائدہ ہے کچھ نہیں. وفي الحديث، حدیث میں آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی بات کے لائق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے. وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن شک میں نہیں تھا، تو وہ جائے گا کہاں پہ؟ جنت میں، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. تو اشترط فی دخول قائلها الجنہ ان یکون مستقینا بها قلبه، شرط قرار پائی یہاں پہ کہ اس کا داخل ہونا، اس کے بولنے والے کا جنت کے اندر، کہ وہ یقین رکھتا ہوگا اس سے، اس کا اپنے دل سے، کلمے کا. غیر شاکن فیا، وہ شک میں نہیں ہوگا اس کے بارے میں. وَإِذَا انتفى الشرط، جب شرط جو ہے انتفا مطلب ہو گیا جب وہ ختم ہو جائے گا، جب عدم شرط ہوگا. آپ لکھیں یہاں پہ جب عدم شرط ہوگا. وَإِذَا انتفى الشرط، جب شرط نہیں رہتا ہے، انتفى المشروط، تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا پہلے دن آپ کو اس کے بارے میں ڈیفینیشن، شرط کیا ہوتا ہے. ما يلزم من عدم عدم المشروط، ولا يلزم من عدمه عدم المشروط ولا غیره. تھوڑے عجیب سا سمجھنا ہے. مطلب سمپلی ہم بتائیں گے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا آپ سے کہ کلاس میں اٹینڈ ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے کہ آپ کے فون میں زوم ایپ ہونی چاہیے. زوم ہے تو آپ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، زوم شرط ہے، اور کلاس کیا ہے؟ مشروط. اگر آپ کے فون میں زوم ایپ نہیں ہوگی، کچھ کے فون میں نہیں ہے جو دیکھتے ہیں یوٹیوب سے، تو وہ کلاس نہیں دے پاتے. تو اگر شرط ساقط ہو جاتا ہے، شرط گر جاتا ہے، تو مشروط خود بخود گر جاتا ہے. اگر وہ چاہیں گے کلاس میں اٹینڈ کرنا، کلاس میں کلاس ملنا چاہیے، کلاس ملنا چاہیے، لیکن زوم ایپ ان کے فون میں نہیں ہے، کلاس دے پائیں گے نہیں، تو مشروط خود بخود گر جاتا ہے جب شرط گر جاتا ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ مشروط. شرط کیا ہے اس کا؟ وضو کرنا. اگر وضو صحیح سے نہیں کیا، اس نے وضو نہیں کیا، نماز آئے گی نہیں. تو جب تک اذا انتفى الشرط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے، جب عدم شرط ہوتا ہے، شرط نہیں ہوتا ہے، انتفى المشروط، مشروط خود بخود گر جاتا ہے. تو ویسے ہی اگر لا الہ الا اللہ کا شرط کیا ہے؟ یقین رکھنا. اگر یقین نہیں ہے آپ کے پاس، تو مشروط جو لا الہ الا اللہ ہے وہ بچے گا نہیں بچے گا. فائدہ ہے کچھ فائدہ نہیں ہے.
فلا يدخل الجنت الا من كان موقنا بها قلبه، بس داخل نہیں ہوگا جنت کے اندر صرف وہ جو یقین کے ساتھ اس کو اپنے دل سے بولتا ہوگا لا الہ الا اللہ کو. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ شرط آف لا الہ الا اللہ. وہ کیا تھا؟ یقین. اب چلتے ہیں ہم تھرڈ شرط کی اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اما الشرط الثالث، تھرڈ شرط جو ہے فالقبول، وہ کیا؟ ایکسپٹینس، قبول کرنا. يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة. وہ یہ ہو گیا کہ وہ ایکسیپٹ کرے گا ہر کوئی وہ چیز مقتضت ہو، جو نیسسٹیٹ کرتا ہوگا، جو تقاضا بنتا ہوگا، جو متقاضی ہوگا. جو نیسسٹیٹ، اسپیلنگ کیا ہے مجھے بھول جاتی ہے ہمیشہ اسپیلنگ والی. ایک منٹ میں یاد لاتا ہوں اسپیلنگ. ایک نیسسٹیٹ، سٹیٹ پتہ ہی نہیں کیا اسپیلنگ ہے فی الحال. تو انسان قبول کرے گا کیا؟ نیسٹ کیا اسپیلنگ؟ نیسسٹی کسی کو پتہ ہے؟ اصل اگر اسلام میں کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ میں اسلام نہیں مانتا، کچھ دن بعد پھر بولے میں تو غصے میں کہہ رہا تھا، پھر مسلمان بننے کا ناٹک پھر مسلمان بننے کا ناٹک کرے کچھ دن بعد، پھر یہی بول لے میں اسلام چھوڑ دوں، اور پھر دوسرے لوگوں کو سامنے بول لے میں وہاں رکھتا ہوں. وہ تو منافق ہوتا ہے نا، جو فلکچویٹ کرتا ہے اپنے بارے میں، کبھی بولتا ہے مجھے ایمان کبھی نہیں ہے. ویسا شخص منافق ہوتا ہے جو بول NECSS میں ٹھیک بولا تھا نیسسٹی. اچھا، کہ وہ قبول کرے ہر وہ چیز جو نیسسٹی بنتی ہوگی اس کلمے کی، جو متقاضی بنتا ہوا کلمے سے وہ چیز، بقلبی و لسانی، اس کے دل سے اور زبان سے. ہم دیکھیں گے وہ کیا مطلب ہو گیا. فیصدق بالاخبار، وہ تصدیق کرتا ہوگا، سچ مانتا ہوگا خبروں کو. وَيُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ، ایمان لاتا ہوگا ہر اس چیز پہ جو کچھ اللہ نے نازل کر دیا. عن طریق النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس رستے سے آ گیا جو نبی مختار، چنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہمیں مل گیا ہوگا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْبُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ، اور قبول کرتا ہوگا، ایکسیپٹ کرتا ہوگا اس سارے کو. وَلَا يَرُدَّ مِنْهُ شَيْئًا، وہ کوئی بھی چیز اس کو وہ اس میں سے کسی بھی چیز کو رد نہیں کرتا ہوگا. رد بولتے ریجیکٹ کرنے کو، ٹھیک ہے، ریجیکٹ کرنا یا رپلائی دینا ہو گیا رد کرنا. یہاں مراد ہے ریجیکٹ کر دینا. یعنی کہ وہ ریجیکٹ کرے گا، وہ ریجیکٹ نہیں کرے گا. قبول کرنے کا، ایکسیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناٹ ریجیکٹنگ. ایکسیپٹنگ از ناٹ ریجیکٹنگ، ہے کہ نہیں؟ جیسے بولتے ہیں نا الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں ان کے اپوزٹ سے. تو ویسے سمجھیے آپ کے ایکسیپٹینس کا مطلب ہوتا ہے نان ریجیکشن، ہے کہ نہیں؟ تو وہی جس نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو لا الہ الا اللہ پہ یقین ہے اور قبول ایکسیپٹ کرے لا الہ الا اللہ کو، تو نیسیسٹیٹ کرتا ہے کہ تقاضا بن جاتا ہے یہ چیز کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کو ایکسیپٹ کر دیا تو جس رب نے تمہیں کہا ہے کوئی چیز حلال ہے حرام ہے، تمہیں وہ ماننا پڑے گا. وہ اس کی نیسیسٹی ہے کہ نہیں؟ تمہیں سچ ماننا ہے ان اخباروں کو جو اس نے لائے، جو اس نے بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وَيَقْبَلُ ذَلِكَ كُلُّ أَشَجِّ وَلَا يَجْنِي عَلَى النُّهُ وَلَا يَجْنِي، کیا ہے ولا یجنی؟ ولا یجنی، اور وہ جرم نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ جرم نہ کرے علی النصوص بالتأویل، بالتأویل الفاسد، نصوص کے اوپر، یعنی کہ جو ٹیکس آ گیا قرآن حدیث کے اندر اس کو وہ کہتے ہیں باطل انٹرپریٹیشن. بالتأویل الفاسد کا مطلب کیا؟ ڈسٹورشن کرتا ہے وہ مطلب ڈسٹارٹڈ انٹرپریٹیشن کرتا ہے، ٹھیک، غلط مطلب نکال دیتا ہے. وہ تحریف، ڈسٹورشن، تحریف کر دیتا ہے، حرفوں کو چینج کرتا ہے، تحریف معنوی یا تحریف لفظی کر دیتا ہے، لفظ چینج کرتا ہے یا معنی چینج کر دیتا ہے. ادھر ہی ول چینج دا ورڈ اور ہی ول چینج دا میننگ، ویسا کر دیتا ہے. الذی نہا اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. تو ایسا جرم کا مرتکب وہ نہیں ہو جاتا. ولا یجنی علی النصوص، وہ جرم وہ مطلب مجرم نہیں بن جاتا ایسا کہ وہ من مانی انٹرپریٹیشن کرتا ہے آیتوں کو. لگتا ہے اس کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مجھے اس کو ایسے تفسیر کرنا چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہ مجھے فائدہ پہنچا دے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو ایسے نکالنا پڑے گا مطلب، لوگوں کو نہیں بولیں گے اصلی مطلب، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ صحیح ہے. وہ ایسا نہیں کرے گا. کون؟ جس نے قبول کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کو، ایکسیپٹ کیا ہوگا. وضد القبول الرد، اور جو اپوزٹ آف قبول ایکسیپٹ کرنا آتا ہے وہ ہوتا ہے رد کرنا، ریفیوز کرنا، ریجیکٹ کر دینا. فإن هناك من يعلم معنى شهادة، بس یہاں پہ کچھ ایسے ہیں جو ان ہونا کا من یعلم، جو جانتے ہیں میننگ آف شہادہ، گواہی دینا. ویوقن بھی مدلول، یا وہ یقین رکھتے اس کا جو مدلول ہے. مدلول مطلب ہو گیا اس کا جو مقصد ہے، ٹھیک ہے، آپ رکھتے ہیں مقصد یہاں پہ، یعنی کہ یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے.
فیأتی بشرط الاول، وہ آتے فرسٹ شرط کے ساتھ، وہ بشرط ثانی اور سیکنڈ شرط کے ساتھ، لیکن یردها کبرن، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تکبرن یعنی کہ ایروگنٹی، وہ حسدن اور آؤٹ آف حسد، جیلسی. مطلب ہو گیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں مطلب لا الہ الا اللہ کو، یقین بھی رکھتے اس کے تقاضوں پہ، لیکن بعض اوقات تکبر کے سبب سے یا حسد کے سبب سے وہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، نہیں مانتے. وہذی حال علماء اليہود، یہ تھا علماء یہود کا حال اور نصارہ کرسچنز کا. کما قال تعالی عنہم، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے اس کتاب کو جیسے وہ جانتے اپنے بچوں کو، ہے نا، کیسے اپنا باپ جانتے ہیں بچے کو، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، ویسے جانتے کتاب کو یہ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسی پارٹی ہے، ایسے جماعت ہے، لا یکتمون الحق، جو چھپاتے حق کو، جو کتمان حق کرتے. یکتمون ہو گیا کتمان، چھپانا، جو کتمان حق کرتے، جو حق چھپاتے. اور وہ ہم یعلمون، اس حالت میں کہ وہ جانتے ہیں، ان کو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے، پھر وہ چھپاتے اس حق کو آؤٹ آف حسد. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیوں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں آگے اسماعیل قبیلے سے، وہ کیوں نہیں آگے ہمارے اسحاق قبیلے سے، کیونکہ جو آپ سمجھ ہیں وہ آگے ابراہیم کے اسماعیل کے قبیلے سے. جو یہودی ہے وہ آگے نا اسحاق کے بعد یعقوب، پھر یعقوب کی اولاد کیا بولتے ہیں، بنی اسرائیل. تو ان لوگوں کو حسد ہو گیا کیوں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے. وَيَدْخُلُ فِي الرَّدِّ أَيْضًا، اور رد کرنے میں، ریجیکٹ کرنے میں آلسو داخل یہ چیز بھی ہے کہ بِنَقْضِ الشَّرْطِ الثَّالِث، کہ جو تھرڈ شرط ہے اس کو مطلب نقص مطلب ہو گیا توڑ دینا، نلیفائی کر دینا. ٹھیک ہے، تھرڈ شرط کو نلیفائی کر دینا. سر یہ، سر آپ کلاسز یہ 2 دن سیٹرڈے سنڈے رکھ سکتے ہیں، بس ایک دن اس ٹاپک کو دینا تھوڑا کم ہے. مجھے ٹائم بہت مشکل سے نکل جاتا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ میں آلریڈی دیتا ہوں ہر دن 2 کلاسز نا، مطلب صبح ہوتی ہے مجھے قرآن کلاس، کیونکہ قرآن بھی عقیدہ ہی ہوتا ہے نا. ہم نے یہ سب پڑھا ہے قرآن میں، جو میرے پاس قرآن پڑھتا ہوگا صبح صبح اس نے یہ سب پڑھا ہوگا انشاءاللہ، مجھے امید ہے، کیونکہ ہم قرآن تو پوری عقیدے کی کتاب ہی ہے، اور میں قرآن ہر دن کلاس دیتا ہوں. تو باقی میں تھک جاتا ہوں بہت زیادہ پھر پورے دن، کیونکہ اپنا پڑھنا پڑتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہے کام وغیرہ. تو اسی لیے میں رکھتا ہوں خالی ایک کلاس سنڈے کے دن، کیونکہ اصل میں 6 دن کیا ہوتی ہے ہمیں کلاس، باقی قرآن کلاس، اور مجھے ہوتا ہے مسجد میں بھی درس بیچ میں، اس لیے پھر ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پلیز تھوڑا سلو بتائیے آپ، انشاءاللہ میں سلو بتاؤں گا. دیکھیے، بن نقد شرط الثالث، اب جو تھرڈ شرط ہے اس کو وہ اس سے گر جاتا ہے وہ تھرڈ شرط. وَيَدْخُلُ فِي الرِّدِّ أَيْضًا، جو ریجیکٹ کرنا ہے اس میں داخل یہ بھی ہو جاتا ہے بنقد الشرط الثالث من شروط لا الہ الا اللہ، کہ وہاں پہ گر جاتا ہے تھرڈ شرط لا الہ الا اللہ شرطوں میں سے. من يعترض على بعض الاحکام، جو اعتراض کرتا ہے کچھ احکام کے اوپر، احکام و شریعہ کے اوپر اعتراض کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ بولتا ہے مجھے اعتراض ہے یہاں پہ. او علی بعض الحدود، یا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے حدود کہہ دی ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو شادی شدہ بدکار ہوگا اس کو رجم کر دینا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے، شرابی کو کوڑے مارنے ہیں. وہ بولتا ہے یہ بہت بروٹل ہے، بہت ظالمانہ رویہ اختیار ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے ان حدود کے ساتھ. وہ یردوہا، ان کو انکار کر دیتا ہے، بولتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ باربرزم ہے، یہ ہے، یہ جو ہے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے سختی. کالذین یتعرضون علی حد السرقہ، سے لکھا ہے وہی سرقہ، جیسے کچھ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ جو چوری پہ لگائی جاتی ہے حد، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. والذین یتعرضون علی حد الزنا، کچھ لوگ کرتے ہیں اعتراض کہ جو زانی ہوگا اس کو حد نہیں لگا دینی ہے، جو شادی شدہ بدکار ہوگا اس کو رجم کر دینا ہے، جو وداؤٹ شادی شدہ ہوگا اور بدکار ہوگا اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں اور شہر سے نکال دینا ہے. وہ بولتا ہے یہ ظلم ہے. والذین یتعرضون علی تعدد الزوجات، کچھ لوگ کرتے ہیں اعتراض کہ پولیگامی نہیں کر سکتے، یعنی کہ زوجہ وائفز بہت ساری نہیں رکھ سکتے، 4 تک لمٹ ہے تو اتنا نہیں رکھ سکتے. وهذا كله داخل في الرد، یہ سب داخل ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے کے اندر، وہ عدم القبول اور ناٹ ایکسیپٹنگ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو میرے تمور سے ہم نے پڑھا پہلے علم کے بارے میں، پھر یہ سب پتہ ہے آپ کو. دیکھیے جو ہم پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں آپ، اتنا تو کوئی ہمیں سے نہیں اس کو پتہ نہیں ہوگا. اب بس ہم عربی پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی عربی سیکھ رہے ہیں ایک حساب سے. علم، یقین، اور کیا میں نے کہا تھا آپ کو، علم آ گیا، یقین آ گیا، اور کیا تھا تیسرا، قبول ہے نا، ایکسیپٹینس. یہ تھا تھرڈ شرط. اب ہے فورتھ شرط.
अबे फोर्थ शर्त, ठीक है। नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज़ नहीं आ रही है? शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, फिर क्योंकि बाकी फिर बोलते हैं मुझे। अच्छा, वो शर्त राबिअ, अब क्या है, फोर्थ शर्त यहाँ पे है। आवाज़ आ रही है बाकी को? जो फोर्थ शर्त यहाँ पे है, जो फोर्थ कंडीशन यहाँ पे है, वो है अल इनकियाद। और अल इनकियाद का मतलब मैंने आपसे पिछली बार कहा था, होता है ओबीडियंस करना, इताअत करना। मैं क्या लिखता हूँ, एक मिनट। ओबीडियंस, ठीक है। इनकियाद का मतलब होता है ओबीडियंस। अल मुनाफी लितर्क, जो ओबीडियंस छोड़ देने को के मुनाफी आ जाती है, यानी कि नेगेटिंग द, जो इसकी उल्टी होती है। फॉर एग्जांपल, तर्क मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम ऐसा करो, तुम ये वाली किताब पढ़ो, तुम मुझे यहाँ पे मेरी इताद करो, तुम मानो कि तुम्हारे लिए अच्छी किताब, वो बोलता है मुझे नहीं पढ़नी है, छोड़ देता है। तो इनकियाद के मुनाफी तर्क आ जाता है। ओबीडियंस के जो मुनाफी ऑपोजिट आता है, वो क्या आता है? छोड़ देना, लीव करना। तो वही चीज़ है। वज़ालिका, और ये वो है, बिअन यनक़ाद लिमा दल्लत अलैहिल कलिमतुल इखलास, कि वो ओबीडियंस करेगा उस चीज़ की जिस पे दलालत करती है कलिमतुल इखलास, जो सिंसियर वर्ड, यानी कि कलिमा जो दलालत करता है जिस चीज़ पे, जिस चीज़ को सिग्निफाई और इंडिकेट करता है कलिमा, उस पे वो क्या करता है? ओबीडियंस करता है, इताअत करता है। वलअल फ़र्क़ बैन अल इनक़ियाद वल क़बूल, और यहाँ पे हमें फ़र्क समझना है इनक़ियाद और कबूल के दरमियान में क्या है, कि अन अल कबूल इज़हार सिहती माना ज़ालिका बिल कौल, कबूल का मतलब होता है इंसान इजहार करता है सही होने का उस कौल का। मतलब कोई कौल है, कोई बात है, मैं इजहार करता हूँ कि ये बात जो है सही है, ये सही बात है। अच्छा, इनकियाद, हाँ, इनकियाद का मतलब होता है क्या? ओबीडियंस करना, इनकियाद, ओबीडियंस, इताअत करना। अब यहाँ बोल रहा है कि फ़र्क क्या है एक्सेप्टेंस में और ओबीडियंस में, कबूल और इनकियाद में फ़र्क क्या होता है? बोल रहा है जो अल कबूल इजहार सिहती माना ज़ालिका बिल कौल, कि इंसान इजहार कर देता है सही होना, सेहत बोलते हैं सही होने को, साउंड होने को, मीनिंग ऑफ दैट बिल कौल, उस चीज़ को कौल के ज़रिए से इंसान ज़बान से बोल देता है, आई एक्सेप्ट कि ये ठीक है। फ़यक़बलुहु, इंसान कबूल कर देता है इसको, व युअलिनु ज़ालिका, और इसका ऐलान भी इंसान कर देता है, नुतक़न बिल लिसान, ज़बान से बोल के। वो अम्मल इनकियाद, अब रह गया इनकियाद, फ़हुवल इत्तिबा। इनकियाद ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, इत्तिबा करना, बिल अफ़आल, एक्शन से। ये तो क्या, एक्सेप्टेंस कैसे इज़ा करता है? आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, या तो दिल से कर देता है या तो जबान से बोल देता है कि नहीं? इनकियाद ओबीडियंस में इत्तिबा आ जाती है, और बिल अफ़आल काम आ जाता है। वयलज़मु मिनहा जमी अल इत्तिबा, और लाजिम आ जाती है इनकियाद से सारी की सारी इत्तिबा करना। आप मानी इनकियाद मतलब होता है तमाम की तमाम इत्तिबा करना, फुल तरीके से ओबीडियंट, उसको बोलते हैं ना ओबीडियंस। एक तो क्या, फॉलो करना, फॉलो इंसान कभी करता है कभी नहीं करते, ओबीडियंस हमेशा करनी होती है। आई एम ओबीडियंट टू माई टीचर्स, टू माई पेरेंट्स, तो वो हमेशा ओबीडियंट होता है। इत्तिबा, लगातार इत्तिबा करना, सारी इत्तिबा करना, उसको बोलते हैं क्या? इनकियाद। तो ये था यहाँ पे हमें फोर्थ शर्त। अब देखिए इनकियाद क्या होता है। फल इनकियाद, इनकियाद का जो मतलब है वो क्या है? वो है अल इस्तिस्लाम। इस्तिस्लाम हो गया झुकाव इख्तियार करना, सबमिट करना, सर तस्लीम खम करना, गिर जाना, झुक जाना। कहीं से पर मामला पशराउन, है ना, किसी के साथ, किसी के सामने अपना मामला गिरा देना, सरेंडर करना। जो है अपने आप को ऐसा पेश करना कि मैं अनआर्म्ड हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, सरेंडर करना ऐसे। मतलब सर झुका के, तवाज़ु के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। अब देखिए मैंने कितने अल्फाज इस्तेमाल किए इस्तिस्लाम के लिए, क्योंकि ये सब मतलब आते हैं इस्तिस्लाम में। वल इस्तिस्लाम वल इज़आन, और इज़आन दोनों मतलब लगभग सेम होते हैं, इस्तिस्लाम और इज़आन करीब करीब मारा में आ जाता है। वह अदम तअक्कुब, और छोड़ देना, मतलब अदम मतलब क्या, न होना, तअक्कुब। तअक्कुब बोलते हैं मतलब इंसान, बाज़ औक़ात ना इंसान तअक्कुब में होता है। अक्सर औक़ात होते हैं स्टूडेंट्स ना तअक्कुब में टीचर को, टीचर अगर बात कर रहा होता है ना, वो उतना फोकस नहीं करते वो कि सही क्या बोलते हैं, टीचर सही से क्या बोला, सही इसने ठीक बोला, इसने ठीक बोला, इसने वो कहते हैं इंसान कि ये गलती कहाँ पे करेगा, जहाँ पे गलती करेगा उसको वहीं पकड़ देना है। ऐसा हर कोई करता है, मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ ना,
جب میں پڑھتا ہوں ٹیچر کے پاس بولتا ہوں اچھا سر یہاں پہ غلطی کر دی ہے، کیونکہ نیچرل چیزیں ہوتی ہے ساری. تو تعقب کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں. تعقب کا مطلب ہوتا ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ غلط ہے، اس انتظار میں ہونا کہ یہ غلطی کب کرے گا. تو وہ عدم التعقب لشیء من احکام اللہ، یہ چیز نہ ہونا کہ وہ تعقب کے اندر ہوگا کسی بھی چیز کو اللہ کے احکام میں سے، یعنی کہ بولتا ہوگا کت پڑھ لگی میں پتہ کہ بہ کرہا یہ چیز مز بہ کرہا غلط ثابت یہ بہ کرہا رب سند حکم غلط ثابت. مطلب وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے میں کیسے غلط ثابت کر دوں اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو، جیسے کرتے ہیں وہ اورینٹلسٹ ایتھیسٹ، دن بھر دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے ان کا، کیسے ہم انکار کریں اسلام کا، ڈھونڈتے ہوتے ہیں پھر وہاں سے یہاں سے وہ چیزیں. تو استسلام کے اندر تعقب نہیں ہونا چاہیے. تعقب مطلب ہو گیا اگر انسان اسلام میں آ رہا ہے نا، اس کے بعد اس کا رویہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ ثابت کرے گا اسلام کہاں کہاں غلط ہے نا. یہ تو پتہ ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. میں بول رہا ہوں کہ ہم ابھی عربی سیکھ رہے ہیں، باقی سب پتہ ہے، باتیں ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، کچھ باتیں پتہ نہیں ہوگی بعض اوقات، لیکن اس ٹائم خالی ہم عربی پہ فوکس کر رہے ہیں اصل میں. اس لیے بتا رہا ہوں عربی میں، اگر ہم پڑھتے یہ سب باتیں انگلش میں، فرق کیا فائدہ کیا آتا ہے، وہ آپ خود ہی پڑھ سکتے تھے نا. تو اسی لیے عربی زبان اسٹرانگ کرنی ہے اپنی، خطرناک اسٹرانگ کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ سب علم کا جو مطلب علوم الاعلیٰ جو ہے، جو انسٹرومنٹل سائنس ہے، وہ تو عربی ہے نا. آپ کو چابی مل جائے گی عربی کے بعد، پھر آپ خود کھول سکتے ہیں، مطلب کیا تالے خزانے مل جائیں گے کتابوں کے. تو اسی لیے عربی پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. میرے حساب سے نہیں پڑھنا چاہیے اسلامک بکس نا، نہ اردو میں نہ انگلش میں. پڑھنا چاہیے ٹرانسلیشن. مطلب اگر میں پڑھتا ہوں نا کوئی کتاب، مجھے وہ لگتی ہے مشکل کتاب انگلش میں، عربی میں، میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں ٹرانسلیشن سائڈ میں، ٹھیک ہے. میں رہتا ہوں ٹرانسلیشن یہاں سے عربی کتاب جہاں لگتا ہے مطلب سمجھ نہیں آ گیا وہاں رہتا ہوں انگلش میں، پھر لکھتا ہوں وہاں مطلب. تو ایسی ہوتی ہے انسان کی ساری زبانیں اچھی. مطلب فار ایگزامپل بعض اوقات مجھے پھر انگلش ورڈ سمجھ نہیں آتا، وہ دیکھنا پڑتا ہے اردو میں، پھر رہتا ہے انگلش بھی یاد، اردو بھی یاد، عربی بھی یاد ہے نا. تو یہ ہوتا ہے فائدہ ٹرانسلیشن پڑھنے میں، لیکن ٹیکسٹ رکھنا ہے سامنے ہمیشہ عربی. بحیثیت مسلمان ہے کہ نہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم جھک پڑو اپنے رب کی اور، تم ٹرن کرو اپنے رب کی اور. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم سر تسلیم خم کرو اللہ کے سامنے. تم جو ہے جھکاؤ اختیار کرو، تم جو ہے تذلل، عاجزی، انکساری، کم ہمتی، پست ہمتی، اور جو ہے مطلب گر کے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹوٹ کے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ کیا کیا وہ اسلموا له. ومن الانقیاد ایضا، اور انقیاد جو ہے اس میں سے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹائم مجھے لگتا ہے ہو گیا کلاس کا، اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ آج. باقی ہم پڑھیں گے. ہم پڑھتے ہیں لگ بھگ کتنا پڑھتے ہیں ہم، ایک دو ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں ہم، پھر بھی ایک کلاس ہوتی ہے خالی. اور انشاءاللہ جب ہم قرآن کورس ختم کریں گے نا، پھر ہم پڑھیں گے ہر دن عقیدہ. قرآن کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہو جائے کمپلیٹ اگلے سال کے نومبر میں. اس کو لگے گا ایک سال، مجھے لگتا ہے کم سے کم ایک سال لگے گا قرآن کو. قرآن تو پورا عقیدہ ہی ہوتا ہے، فل عقیدہ قرآن ہوتا ہے. تو ہمارا تو ماخذ فی قرآن ہی ہے. تو قرآن کلاس بھی دینی چاہیے صبح صبح انشاءاللہ. جو بھی یہاں پہ آتے ہوں گے، صبح ہوتی ہے کلاس 7:30 پہ ہے نا. ہمارا ماخذ